ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید مخاطب ہوں۔ دو باتیں بہت اہم ہوئیں جن پر آج میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اس کے پریزیڈنٹ چودھری شجاعت اور چھرا گھونپنے کے لیے سازش کرنے والے پارٹی کے سیکریٹری جنرل چودھری طارق بشیر چیمہ، جو کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کی کابینہ میں مسلم لیگ کاف کے کوٹے سے وفاقی وزیر تھے، اور وہ دن رات اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی خوش آمدید لوگوں میں شمار تھے۔ ان کی تقریریں یوٹیوب چینل پر ان کے ویڈیو موجود ہیں۔ تو یہ جو الیکشن ہوئے پنجاب وزارت اعلیٰ کے، اس میں تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ چودھری پرویز الہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اور مسلم لیگ کاف کو بے وقار بنانے والے ان کے خلاف کارروائی ہو، چنانچہ وہ ہو گئی۔ دوسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہوئی کہ وفاقی حکومت نے، جس کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر جو پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے تحریک انصاف کے 11 ممبران قومی اسمبلی کے استعفوں کی لسٹ جاری کر دی ہے، منظور کر دی ہے۔ تو یہ یعنی یہ جواب دیا گیا ہے پنجاب میں شکست کا جو مسلم لیگ نے کو ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑائی کس قدر شدید ہو چکی ہے۔ میں نے فیس بک کے ذریعے، اگرچہ میرا اس سے وہ نہیں کیونکہ میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں، تو جمع تفریق، انالیسز اور پھر سیاسی شطرنج کی چالوں کے بارے میں اظہار خیال کرتا رہتا ہوں، جس میں میں نے 2 جون سن 2022 کو میں نے یعنی 2 مہینے تقریباً پہلے کچھ دن کم میں نے ایک مشورہ جاری کیا تھا، فیس بک مشورہ، اور اس میں نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب اس غلطی کو دور کریں۔ تو اب ایک ہی سوشل میڈیا ہمارے پاس ذریعہ ہے، تو فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ لگائی جس کا عنوان یہ تھا کہ عمران خان مت کرو، قومی اسمبلی میں واپس آ جاؤ۔ اس میں یہ بھی ایک مثال بھی دی تھی مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سخت مخالف تھے، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت دلوانے میں جو امریکی پروگرام پر عمل کیا گیا، اس میں جماعت اسلامی کا بڑا میجر کردار ہے۔ میاں طفیل اس وقت کے جو امیر تھے، وہ تو اب بلیک اینڈ وائٹ تمام باتیں اوپن ہو چکی ہیں،
اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، جس میں بڑے بعد میں پھر چیف جسٹس بنے تھے، جسٹس نسیم حسن شاہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اوپر کے دباؤ کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، اور یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ لٹکایا نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو بھٹو صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ مجھے قتل کیا گیا تو ہمالہ بھی روئے گا۔ تو پھر بعد میں دائیں بازو کی جماعتوں نے بہت پھپتی کسی تھی کہ ہمالہ تو نہیں رویا، لیکن آج انہیں بھی اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ ہمالہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے اور وہ روئے چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں پھر اس اپنے مین ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں، مولانا ابوالعلا مودودی جو بہت خلاف تھے پیپلز پارٹی کے، سوشلزم کے، جو کفر تک کہتے تھے اسے، تو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا منشور سوشلزم تھا۔ تو وہ جب پاور میں آئے تو مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو بہت برا کہتے رہے، کافرانہ کہتے رہے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے جب ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آ گئے تھے اور مضبوط حکومت تھی؟ تو مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے برجستہ اس کا جواب یوں دیا تھا کہ حرام کا بچہ بھی تو پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو قتل تو نہیں کیا جاتا۔ اور اس طرح انہوں نے ایک جواز نکالا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوٹ کرنے کا۔ تو میں نے بھی اپنی پوسٹ میں یہ کوٹ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں اور اس وقت وہ فائٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف اور امریکہ کی بالادستی سے پاکستان کو نجات دلانے کا بھی ایسے ہی وعدہ کر رہے ہیں جیسا کہ 2018 سے پہلے پاور میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب IMF سے آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور عزم کا اظہار کرتے رہے۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات تاریخ کا جبر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ پھر سیاسی شطرنج کی چال کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ 2 قدم پیچھے ہٹا جائے۔ یہ بہت سوویت یونین کے خالق بانی وی آئی لینن کا یہ بہت مشہور ہوا تھا یہ کوٹیشن کہ 1 قدم آگے بڑھنے کے لیے 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے وہ جو استعفے دے دیے ہیں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے ممبروں کے، اس کو واپس لے لیا جائے اور قومی اسمبلی میں آ کر اپوزیشن کا کردار سنبھالا جائے۔ تو میرے خیال میں آج اگر یہ اس پر عمل کر لیا جاتا تو آج یقیناً جواب میں شہباز شریف کی حکومت کے پاس جو پنجاب کی حکومت سے جانے کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کا اختیار حاصل نہ ہوتا۔ تو ناظرین کرام، سیاسی حوالے سے میں یہاں پر چرچل کی مجھے یہ مثال یہ کوٹیشن بہت پسند ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ہوتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ سیاستدان کی کیا تعریف ہے، تو اس نے کہا کہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے بتا سکے کہ ایسے واقعات ہوں گے اور یہ بھی بتا سکے کہ کیوں ہوں گے، اور اگر وہ واقعات رونما نہ ہوں، وقوع پذیر نہ ہوں، تو پھر انالیسس کر کے بتا سکے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں، کون کون سے بات ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کا پریڈکشن کی
گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، مجھے اس بات کا یقین تھا، میرے انالیسز میں تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آج انہیں احساس تو ہوتا ہوگا، اب وہ مزید بھی کر لیں اور اس میں پھر ایک دنگل بھی لگے گا۔ تو اس میں عمران خان صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز کا استعفیٰ منظور کر لیں گے تو پھر نیا الیکشن جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا۔ جی میں آتا ہوں۔ تو اس حوالے سے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اس بات کا آج کے دائیں بازو کے حکمرانوں کو، گماشتہ لیڈ کلاس کے حکمرانوں کو، جس کا سن 1970 میں ادراک نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہونے جا رہا ہے، عالمی طاقتیں ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں سپورٹو کا کردار ادا کر رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو اور ہمارے ہاں جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے لیڈر جو تھے وہ ایک اس گماشتہ مہرے کی طرح ہی چال جو تھے وہ چل رہے تھے جو ان کو کہا جاتا تھا۔ تو پھر اس پاکستان تو نہیں بچایا جا سکا۔ تو آج بھی دیکھیں، اس میں لیفٹ تو موجود نہیں ہے حکومت، بلکہ وہ پولیٹیکل اس میں باوجود اس کے کہ لیفٹ بہت بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے ایسے امکانات موجود ہیں، اس لیے کہ عوام سارے لیفٹ ہی تو ہیں، تمام دائیں بازو کی، رائٹ کی سیاسی جماعتوں کے کارکن سبھی کے سب لیفٹ ہی تو ہیں، اس لیے کہ ان کو تو اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنا ایک تیسری قوت کی حیثیت سے ابھی تک میدان میں نہیں آئے۔ جو دو قوتیں موجود ہیں وہ دائیں بازو کی ہی قوتیں ہیں، گماشتہ لیڈ کلاس ہی تو ہے جو اپنی گروہی لڑائی لڑ رہی ہے، اگرچہ وہ گروہی لڑائی لڑنے کے لیے عمران خان صاحب کا بیانیہ بہت مضبوط ہے، اور وہ ہمارے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ عالمی قوتوں کے، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں چین کا اپنا ایک رول ہے، پاکستان کو قائم رکھنا، پاکستان کو چلانا چین کی اپنی بھی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح چین سن 1971 میں بے بس ہو گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو چین جب گئے تھے ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے ڈھاکہ فال ہونے سے پہلے، جس پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستانی ویسٹ پاکستان کے عوام کو مورال اپ کرنے کے لیے ٹرین پر ایک دورہ بھی کیا تھا، ٹور کیا تھا کراچی تک، راولپنڈی سے کراچی تک، تو اس میں انہوں نے کہا بھی تھا، لیکن بات یہ کہ چینیوں نے تو یہ کہہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں اور معاملے کو حل کروائیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ روس تو تھا ہی، اس لیے کہ ان کے تو فنڈامنٹل اصول میں بات شامل ہے سوشلزم کے کہ مظلوم قوموں، غلام قوموں کی آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کرنا، اور پھر پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ کیا بھی کیا تھا، ہم امریکہ کے اعلی کار بن کر سوویت یونین کے خلاف کام کرتے رہے، امریکہ کے ٹول پر کے طور پر، پھر فنڈامنٹل ان کی بات بھی تھی۔ سوویت یونین کو روس کے مسئلے پر سپورٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ سپورٹ کیوں کرتا پاکستان کی، کہ پاکستان جو ہے اس وقت کشمیریوں کی جو موومنٹ
وہ تو یہی موومنٹ تھی نا کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے. تو پاکستان تو یا تو وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی موومنٹ ہوتی تو یقیناً سوویت یونین کو سپورٹ کرنا پڑتا اپنے فنڈامنٹل اصول کے ساتھ. پھر اس کے اپنے پھر انڈین حکومت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، اقتصادی تعلقات بھی تھے، فورن پالیسی میں بھی وہ غیر جانبدار ہندوستان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا. وہ امریکہ کے ساتھ بریکٹ نہیں تھا، لیکن ہم تو بریکٹ تھے. لیکن امریکہ جس کے ہم ٹول بن کر کام کرتے رہے، ہمارے حکمران یہاں پر کو معاشرہ بن کر کام کرتے رہے، اس نے بھی اپنے مفادات کی خاطر کہ ایسٹ پاکستان کو سوشلسٹ ہونے سے بچایا جائے، اور اگر ایسٹ پاکستان قائم رہے گا، یونائٹڈ پاکستان قائم رہے گا، تو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ویسٹ پاکستان پر بھی کریں گے، تو ویسٹ پاکستان بھی سوشلسٹ ہو جائے گا. تو اس ڈینجرس صورتحال جو امریکہ کے نزدیک تھی، اس کا تقاضا یہ تھا، جس پر انہیں فیصلہ کرنا پڑا کہ امریکہ نے بنگلہ دیش کی امریکہ نے اور بلکہ بنگلہ دیش میں میری تحقیق تو یہ ہے کہ جو کلیئرنس تھی اندرا گاندھی کو کہ وہ حملہ کرتے، وہ امریکی ہی کلیئرنس تھی. یعنی گویا کہ انڈیا سے امریکہ نے حملہ کروایا یا اسے اجازت دے دی، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے عوام کی جدوجہد جو تھی وہ تو سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے جا رہی تھی. حکومتی اداروں کے مقابلے میں عوامی سوویٹس بننا شروع ہو گئی تھی. تو ناظرین اکرام، آج اس سے ویسی ہی سنگین صورتحال اس سے مختلف پہلو سے موجود ہے کہ انڈیا جو ہے یو ایس اے کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور ان کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے، اس لیے کہ اب سوویت یونین تو ہے نہیں، اب تو چین سے زیادہ کنٹروڈکشن ہو گئی ہے. اگرچہ وہ کنٹروڈکشن سوشلزم اور کیپٹلزم کی نہیں ہے، لیکن ایک مفادات کے حوالے سے، کیپٹلزم ہی کے حوالے سے تو ہے. تو اب امریکہ کی ضرورت یہ ہے کہ چین کو روکا جائے. سی پیک جو کہ پاکستان کے اتحاد کی علامت ہے، سالمیت کی علامت ہے، اس کو ڈسٹرب کرے. تو یہ عمران خان صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ پاکستان کو 3 حصوں میں، 3 ملکوں میں بدلا جائے. اب سیلاب کے حالات آئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں ہلاک ہو گئے. بلوچستان تو بلوچستان، خود پنجاب میں آپ دیکھیں ڈی جی خان میں، راجن پور میں کتنے لوگ غریب لوگ. اب یہ لوگ تو یہ بھی افسوس کرنے لگے کہ کیا سیلاب آتے ہیں تو وہ غریبوں پر ہی مصیبت بن کر ٹوٹتے ہیں. اس میں کوئی امیر آدمی کی تو ہلاکت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے مکانات تو بہت پختہ ہوتے ہیں اور بہت اچھی لوکیشن پر ہوتے ہیں. جھونپڑوں میں یا اور کچے مکانات تو غریبوں کے ہوتے ہیں. غریبوں کے کتنے بہت بچے ہلاک ہو گئے. تو ناظرین اکرام، میں پھر اپنے اس ٹاپک پہ واپس لوٹتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اپنا بائیکاٹ ترک کر کے اپنے استعفے واپس لے کر اگر قومی اسمبلی میں موجود ہوتے تو پھر ان کی جماعت کے لیے 11 استعفے منظور نہ ہوتے. یہ ایک ایسا داؤ پیچ ہے، یہ شطرنج کی چال شہباز شریف ہو گئی کہ یہ ناگزیر ہو گئی تھی کہ وہ اب ایسا کرتا. لیکن میں یہ اس حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، اگرچہ ہمیں کوئی مشورہ دینے کی، لیکن ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے کہ اس سے ایک لوگوں میں اویئرنیس بھی آتی ہے. یہ بھی سوچتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھی کہوں گا، جیسا کہ میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کہتا چلا آیا ہوں اور خود بھی اس اصول پر عمل کرتا آیا ہوں کہ
ہمیں بھی اپنے لیڈروں کا کبھی کبھی امتحان لینا چاہیے، ان کے کیلیبر ہونے کا۔ میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں، اپنے لیڈروں کی چالوں کو دیکھو اور پھر اس کو بس سوچو اور سوال کرو۔ تو اسی طرح میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہوں گا کہ وہ بھی سوال کرنا سیکھیں اپنی لیڈرشپ، اگر وہ اپنی پارٹی کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں اور لیڈرشپ کمپیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ لیڈر تو استاد ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ورکرز کو بھی استاد کا رول ادا کرنا چاہیے۔ میں تو یہاں پر موجودوں کو کوٹ کروں گا، کیونکہ سوشلسٹ انقلاب جو ہوتا ہے وہ غریب طبقے کا انقلاب ہوتا ہے۔ تو موجودوں نے ٹھیک ہی ڈائریکشن جاری کی تھی کہ افسروں سے کہا، فوجی افسروں سے کہا کہ اپنے جوانوں سے سیکھو، اس لیے کہ وہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیوں میں اور دوسری اکیڈمک تعلیم آپ لوگوں کی افسروں کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو تعلیم جوان کی ہوتی ہے، تو میں اسی حوالے سے یہ کہوں گا کہ سیاسی کارکنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ درستگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تو 2 جون پوسٹ کے ذریعے سے، اور یہ خوب پوسٹ کو میں نے وائرل کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا دوسرے جتنے بھی ہیں، ان لوگوں نے جو اپنے سوشل میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں، وہ جارحانہ حملے کے لیے تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کو مانیٹر کرنا اور عام لوگوں کو، سوشل ایکٹیوسٹوں کو مانیٹر کرنا کا نظام مفقود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظام موجود ہوتا پی ٹی آئی کے پاس، تو یقیناً اس بات پر تو سوچا جاتا جو میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی بصیرت کی، اگرچہ وہ بڑا انہوں نے منفی انداز میں بات کی، کیوں نہ کرتے مولانا مودودی، وہ جو کفر کی جماعت کہتے رہے، سوشلزم کو کفر کہتے رہے، یہاں پہ مارکسزم کو روکنے کے لیے اپنا جماعت اسلامی متحرک رہی، ایک سائنسی علم کو ثابت کرنے کے لیے وہ سرگرم رہی، کتابوں کی دکانوں کو، سوشلسٹ کتابوں کی دکانوں کو آگ لگاتی رہی، مسجدوں میں وہ مارکسزم کے خلاف پروپیگنڈے میں شریک رہی، اور تمام مسجدوں کے مولویوں کو میٹیریل فراہم کرتی رہی مارکسزم کے خلاف، جو کہ امریکہ کا ہی تو پرووائڈ کرتا ہوتا تھا۔ تو ناظرین کرام، وہ تو پھر مولانا مودودی نے تو یہی کہنا تھا نا کہ بھائی حرام کا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مولانا مودودی نے پیپلز پارٹی کو برداشت کیا تھا، تسلیم کیا تھا۔ تو میں نے یہی ایک حوالہ دیتے ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے لوگ شامل ہیں، اگرچہ وہ جماعت اسلامی سے آف ہو کر آئے ہیں یہاں پر، تو لیکن ہے تو صحیح وہ فکر مودودی سے وابستہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی عقل کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اپنے لیڈر عمران خان کو بتاتے کہ اسمبلیوں میں ہمیں استعفوں کو واپس لینا چاہیے، تو آج پھر یہ الٹ کر وار کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی شہباز شریف کی ہوگی۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں اور اسے سمجھتے ہوں کہ اس سے عوام میں سوچنے کا عمل پیدا ہوگا، ورکرز میں سوچنے کا عمل پیدا ہوگا، تو پھر اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وائس صاحب، آپ کا کمنٹس ضرور ہونا چاہیے، تنقید بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ تنقید سے کلیئرٹی ملتی ہے، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔
میں آپ